ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى. صدق الله العظيم. یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. فرعون جب اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے لیے درد سر بن جائے گا، تم کو اللہ کی طرف بلائے گا اور اسلام کا پیغام دے گا، تمہاری ربوبیت کو ختم کر دے گا، تم سے ستا چھین لے گا اور اپنے ہاتھ میں لے لے گا. تو پھر اس نے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو لڑکا اس کو قتل کر دیا جائے، اعلان عام. اور جو بچی پیدا ہو لڑکی اس کو رہنے دیا جائے. یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا قتل. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. فرعون. اب یہ ضروری باتیں فرعون سے متعلق اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ اب ہمارے بچے، ہماری نئی جنریشن بالکل ناواقف ہے دینی تعلیم سے، قرآن اور سیرت کی تعلیم سے، اسلامی تاریخ سے. تو سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی بات بھی خطبے میں، تقریر میں لانی پڑتی ہے. ان کے باپوں کو، ان کے دادا کو نہیں معلوم. ہم خطبوں میں سنتے یہ مدرسے سے جو ٹریننگ لے کے آتے ہیں مسلک اور فرقے کی، بیچارے جاہل مولانا وہ کبھی نمرود کا قصہ بیان کرتے فرعون کا نام لے کے، اور فرعون کا قصہ بیان کرتے نمرود کا نام لے کے. اب جا کے کون بولے کہ مولانا یا گائے جا بیجو حویلی کی طرف منہ کر کے. عوام جاہل، تم جو مانو، 2 رکعت نماز پڑھنے آئے بس، ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہمارے ہندوستان میں پنڈوں کو دکشنا دینے کا رواج ہے، اس کے بغیر پوجا نہیں ہوتی قبول. بالکل اسی طرح
مسجد کے ڈبے میں ڈالے بغیر پیسہ نماز قبول نہیں ہوتی. سب چل رہا ہے سیم سیم سیم. تو بہرحال فرعون وہ ہے جس نے اپنے آپ کو رب کہا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا. جب اس کو معلوم ہوا کہ مجھ سے میری حکومت اور ستہ چھیننے والا ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، تو اس نے قتل عام کا، بچوں کے قتل عام کا حکم دیا اور بچیوں کو رہنے دیا. خدا کی قسم میرا موضوع ابھی دوسرا ہے، ورنہ اس نے ایسا کیوں کیا یہ بتاتا. سنتے چلیے کہ تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری عورتوں کو باقاعدہ اردو اسکولوں میں، آفسوں میں نوکریاں دی جاتی ہے. گویا مسلمان قوم کے لڑکوں کو اور بچوں کو ماسٹر بننا نہیں آتا، اردو پڑھانا نہیں آتا، اسکول میں تعلیم دینا نہیں آتا. مسلمان قوم کے بچوں کو، لڑکوں کو باقاعدہ ویکینسی نکلتی ہے. کس کی؟ لڑکیوں کی. لڑکیوں کی، لڑکیوں کی. تو جانتے ہو آپ اصل تو لڑکی ہے. اس کے بعد پھر آپ نیوز سن لینا. نیوز باقاعدہ سر عام ڈنکے کی چوٹ پر کہ ہم ابھی مسلم 150-200 لڑکیوں کو اپنی بہو بنائیں گے. ہندو تنظیموں کی طرف سے بڑے اسمارٹ بنتے، بڑے بدھی جیوی بنتے، بڑے تھنکر کہتے اپنے آپ کو، بڑے گیانی، لیکن تعلیم کی ABC نہیں معلوم، ABC نہیں معلوم ایجوکیشن کی. باقاعدہ کانوینٹ چلا رہے، بچوں کی تربیت کر رہے. خدا کے باغی، انسانیت کے دشمن. تعلیم 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 ایک سانچہ ہوتا ہے، سانچہ. اس میں انسانوں کو ڈھالا جاتا ہے، ڈھالا جاتا ہے. آپ کا بچہ 3 سال سے جا رہا ہے کانوینٹ میں، اس نے میٹرک کر لیا، گریجویشن کر لیا، اس نے وہ کچھ بن گیا. خدا کی قسم اس کا اندر سے سانچہ چینج ہو گیا. وہ یہود و ہنود کے طریقے پر آ گیا. اب نبھائے گا وہ یہود و ہنود کی سنتوں کو، ان کے طریقے کو، ان کی تہذیب اور ان کے کلچر کو. صرف اسلام کا نام اس کے نزدیک صرف تبرک کے لیے ہوگا. جمعہ کے دن آیا تو آیا، نماز پڑھ لے، ورنہ نہیں آئے گا اور کوئی بول بھی نہیں سکے گا. لیکن اگر بچہ بچپن سے ماں باپ کی زیر تربیت قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن کی زبان، قرآن کی میننگ، قرآن کا مطلب، تو بڑا ہو کے وہ بچہ مسلم بنے گا، مومن مسلم. اس کے اندر اللہ کی بتائی ہوئی شریعت، اللہ کا بتایا ہوا دین ہوگا. سسٹم آف لائف، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. نبی ہمارے آئیڈیل ہے، ہمیں اللہ کی مرضی کا خیال رکھنا ہے. وہ بچہ ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا. اس کو نفرت ہوگی انگریزوں کی تہذیب سے، انگریزی سلیبس سے، انگریزی تہذیب سے. ذرا غور فرمائیے، میں یہاں زبان کا نام نہیں لے رہا ہوں. زبانیں تو اللہ نے مختلف بنائی ہیں، مختلف زبان تو زبان ہے. میں یہاں سلیبس کی بات کر رہا ہوں.
نصاب تعلیم کی بات کر رہا ہوں، جو آدمی کے اندر پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک بار رسول اللہ حضرت ابو بکر کے ساتھ عمر کے پاس پہنچے۔ کیوں جناب؟ دیکھا کہ حضرت عمر قرآن کو چھوڑ کر تورات پڑھ رہے، آگ ببولا ہو گئے محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر نے عمر سے کہا، ارے ذرا سر اٹھا کے ادھر دیکھو بھی تو اپنے صاحب کو۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا قرآن آ جانے کے بعد، قرآن کے بعد تورات، زبور، انجیل، جبکہ خدا کی قسم وہ آسمانی کتابیں، اللہ کی نازل کردہ کتابیں، لیکن نہیں، کیا بات تھی ایسی؟ اللہ اکبر، قرآن کو چھوڑ کر، سیرت کو چھوڑ کر ہم یہودیوں کا لکھا ہوا سلیبس، یہودیوں کا لکھا ہوا سلیبس، ہندوؤں کا لکھا ہوا سلیبس، مٹھ مندروں میں، مہارشی اسکولوں میں، گیان دیپوں میں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی تبصرہ نہیں کسی عالم کا، کسی مفتی کا، کسی قاضی کا، بلکہ لعنت اس قوم پر جس کا سروے سروا قاضی ایک پرائمری اسکول کا ماسٹر، ڈوب مرو کسی چلو بھر پانی میں جا کر، پرائمری اسکول کا ماسٹر تمہارا قاضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارا ضمیر مر چکا، مار دیا گیا، تمہارا ضمیر مار دیا گیا، مردے کی طرح جی رہا، تم کھا رہے ہو، چل رہے ہو، چگ رہے ہو، اور تمہارے نزدیک مستقبل کیا ہے کہ میرے 2 بچے، ان کی سیٹنگ ہو جائے مرنے سے پہلے میرے 10 بچے، بس دنیاوی زندگی میں ہی وہ فیوچر دیکھ رہے۔ سید ہاشم انصاری منصوری مرزا افغانی، تم دنیا کو بتانے آتے کہ دنیا کا فیوچر آخرت ہے، دنیا کا فیوچر آخرت ہے، جو یہاں ہو گئے وہ وہاں کا گئے۔ نبی آدم سے لے کے رسول اللہ تک جو کام کرنے آئے، اس میں پہلا کام یہ تھا کہ اللہ خالق ہے، دنیا کا رچیتا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، اور انسانوں کا پالن پوشن کرنے کے لیے اس نے یہ 3 موسم بنائے، سورج چاند بنایا، زمین سے اگایا، آسمان سے بارش برسایا۔ وہ اللہ ہے تمہارا خالق، بھکتی اس کی ہونا چاہیے، سر اس کے آگے جھکنا چاہیے، اور اسی اللہ کی بات کو اس پوائنٹ پر رک جائیے۔ اللہ کی بات کو ایز اے سلیبس پڑھنا ہے تم پر فرض ہے، یہ قرآن سلیبس کی حیثیت سے پڑھنا، اور اللہ کی بات کو ایز اے سسٹم آف لائف ماننا۔ اس کے بغیر تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ قبر میں، حشر میں ہارون اپنی بات نہیں کر رہا ہے، چونکہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہے۔ یہود و ہنود کی سازش ہے، شریعت کہ یہ باتیں تمہارے دل و دماغ سے کھرچ کر پھینک دی گئی، اور تمہارے سامنے اسلام کے دشمنوں کا سلیبس ان کی اپنی زبان میں رکھ دیا گیا۔ تم جمہوری مسلمان بن گئے، جمہوری مسلمان، جمہوریت تمہارا دین بن گیا، دین، جبکہ ایک ہی دین اللہ کے نزدیک قبول ہے، اور وہ اسلام ہے۔ اسلام یعنی دنیا کے لیے یہ پیغام کہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلے گا انسانوں پر، انسانوں کا حکم انسانوں پر نہیں چلے گا، انسانوں کے دوارا۔ یہ جمہوریت ہے، لوکتنتر ہے، سیکولر ڈیموکریسی ہے، جو اسلام کے خلاف بغاوت ہے، شیطان کا دین ہے یہ لوکتنتر، جمہوریت۔ بولو رے گونگے شیطانوں، مگر تم مدرسے سے
اپنی اولاد کو پال رہے ہو تم تو کلے کھا رہے اس مردہ قوم کے۔ اور دنیا میں کہیں بھی کسی کی بھی اگر انسانی حکومت ہے 1 کی یا 17 کی باطل ہے، طاغوت ہے، بغاوت ہے خدا سے۔ اسلام اللہ کی حکومت چاہتا ہے، اللہ کی حکومت یعنی اللہ کا حکم چلے گا۔ ہمارے آخری نبی کے ذریعے لوگوں پر میں اور آپ خلیفہ کی حیثیت سے پاور ہاتھ میں رکھ کے نیکیوں کو فروغ دیں گے، برائیوں کو کچلیں گے۔ یہ بول دینا آسان ہے، ہر دھرم اچھائی سکھاتا ہے، کوئی دھرم برائی نہیں سکھاتا۔ میں اس سبجیکٹ پہ جانا نہیں چاہتا۔ اسلام برائی کو برا بولتا ہے اور اس کے کرنے والے کو دنڈنیے قرار دیتا ہے، سزاوار۔ کسی حکومت کسی دھرم میں یہ بات نہیں، ایک ہی دھرم ایک ہی دین اللہ کے ہاں قبول ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمہارے دماغوں کو بنانے والا سانچہ ہوتا ہے تعلیم۔ 1 جولائی اسکول کھل گئے، ابھی 2-3 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، کچا ہے سلیب، بلیاں نیچے لگی ہوئی ہے، اس پہ لوڈ رکھ رہے ہو تم۔ لوڈ پکنے تو دو، 7 سال کے بعد نماز کا حکم دیا جائے، 10 سال میں سختی کی جائے، اور یا شیطان مردود 3 سال سے کانوینٹ پہنچا رہا ہے، مولانا کھول کے بیٹھے اسکول عربی نام سے، عربی سے کوئی تعلق نہیں، بڑا گیانی عورت کا ملو اسکول کھول کے بیٹھا ہے۔ پرانے اسکول مولانا آزاد کے نام سے چلتے تھے، پوچھو مولانا آزاد کے نام سے اسکول چلانے والے بچے جو تیار ہوئے وہ کہاں ہے؟ کتنے مسلمان مر گئے؟ جو مدرسے میں جانے والے بچے تمہارے مسلم بن جائیں گے۔ ارے تم را مٹیریل کو تیار کر رہے ہو مشن اسکولوں کے لیے، مہارشی اسکولوں کے لیے، مٹھ مندروں کے لیے۔ تمہاری ایسی تیسے گیان بانٹ رہے ہو، ہم کو 10 منٹ نہیں دے رہے ہو اپنے سالانہ جلسے میں۔ 10 منٹ کے اندر جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن حدیث یہ خدا کا بنایا ہوا سنویدھان ہے، یہ خدا کا دیا ہوا سلیبس ہے۔ سلیبس اس بنیاد پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر دنیا کا مینٹیننس کیا جائے گا۔ ایک ہارون اور عمر بکر خلیفہ کی حیثیت سے یعنی خدا کے نائب کی حیثیت سے وہ نگرانی کرے گا، ہاتھ میں پاور رکھ کر رشی کے پاپوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلک آسان نہ ہو، پاور نہ ہو تو کلیمی کارے میں بنیاد قانون کوئی معنی نہیں رکھتا پاور کے بغیر۔ تو میرے بھائیوں اس سبجیکٹ پہ بات ہونا چاہیے۔ ایک تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم، وہ مردود اسلام کے دشمن قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اقرا کانوینٹ کے نام سے جمہوریت سکھا رہے ہیں بچوں کو۔ اسکول کا نام کیا ہے؟ اقرا پبلک کانوینٹ، اور وہاں پڑھایا جا رہا ہے انگریزی سلیبس، مدھیہ پردیش بورڈ۔ جانتے ہو آپ کے شہر سیونے میں نام ہے اردو اسکول، اردو گرلز اسکول، ہائی اسکول، ہندی میڈیم سے پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر، ہندی میڈیم سے، صرف برائے نام ایک آدھ سبجیکٹ ہے اردو کا۔ یہ مردہ قوم ہے یار، کون بولے کیا کرے، چل رہا ہے چلنے دو، مگر یاد رکھو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے اسلام کا پیغام دینا، قرآن کی وضاحت کرنا اپنے عمل کے ذریعے۔ مجھے نفرت ہے ان اداروں سے جہاں کعب بن اشرف کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، مجھے نفرت ہے جہاں کانوینٹ چلا رہا ہے عبداللہ ابن ابی مولانا بن کے، متقی
متقی پرہیزگار بن کر، کیوں کہ تم اس تعلیم کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جو قرآن کے خلاف راستہ بتاتی ہے، قرآن کے خلاف لے جاتی ہے۔ کرو بات کرو۔ آپ بولو گے اتنا چیخ کیوں رہا ہے، اتنا چلا کیوں رہا ہے، اتنا پسینہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اگر جوتے ہوتے پاس میں تو وہ پھینک پھینک کے مارتا میں۔ یہ آج کے مولویوں کو، مفتیوں کو، قاریوں کو الدکتور یعنی مدینہ سے ریسرچ اسکالر، مکہ سے ریسرچ اسکالر، بینگلور میں یونیورسٹی میں لیکچرر، پروفیسر، عمری، مدنی، سلفی، کب تک لے گا؟ 25,000 50,000 کب تک منتھلی کمائے گا؟ تو 1 لاکھ مر جائے گا، بلّا جائے گا۔ تو نبی کا وارث ہے، نبی جو کام کرنے آئے تھے وہ کام کر، رسک لے، اپنا سر ہتھیلی میں رکھ۔ کوئی مائی کا لان، کوئی حکومت، کوئی طاقت مومن کا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ اگر مجھے سولی پر چڑھاتی ہے اس بات پر تو شہادت ہے، یہ چلا وطن کرتی ہے تو ہجرت ہے، یہ ہجرت جیل میں ڈالتی ہے تو خلوت ہے۔ یہ میرے لیے اللہ کی اس راہ میں انعام ہی انعام رکھا ہے۔ خالی وقت ملے گا، شوگر، بلڈ پریشر سب کنٹرول ہوں گے، الی والا کھانا ملے گا جیل میں۔ جانتے ہو یہ باطل حکومت، جمہوری، کانگریس آئے یا بی جے پی آئے یا کوئی اور آئے، قانون نہیں بدلتا ہندوستان کا۔ وہی لوکتنتر، وہی سنویدھان انسان کا بنایا ہوا۔ ارے بابا تم کو اتنی تمیز نہیں کہ تم انسانوں کو ووٹ نہیں دیتے، تم پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتے، تم ہندوستان کے قانون کو، اس کے سنویدھان کو، اس کے سسٹم کو جو انسان کا بنایا ہوا ہے اس کو ووٹ دیتے ہو، یعنی اس کو تسلیم کرتے ہو، اس کے مطابق جینے کا وعدہ کرتے ہو، جبکہ تم اللہ کے قانون کو، قرآن کو، تم اللہ کی شریعت کو مان چکے ہو۔ تمہیں اب اللہ کا حکم ماننا ہے اور لوگوں کو اللہ کے حکم کا حکم دینا ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا باطل ہے، کیا حق ہے، یہ سب تم کو قرآن کے نقطہ نظر سے جینا ہے اور بتانا ہے لوگوں کو۔ تمہارا نقطہ نظر یہ کالج اور یہ ہستیاں نہیں ہے، ہستیاں یہ کافر ہیں بیچارے، یہ اندھے ہیں بیچارے۔ اللہ نے تم کو آنکھیں دی ہیں تو قرآن حدیث اب ان آنکھوں کا استعمال اس پہ کرو، اس کے مطابق جیو، اس کے مطابق لوگوں کو بلاؤ اسلام کی طرف۔ مر جاؤ ایک دن، مر جاؤ، قبر میں نور ہوگا تمہارے سامنے، نور علی نور، قبر میں، حشر میں، ورنہ خدا کی قسم یہ بانگیں تیار کر کے مدرسوں سے پہنچائے گئے ہیں ممبروں پہ، کروڑوں مسجدیں ابھی دنیا میں، وہاں صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ مسلک میرا مسلک، فرقہ میرا فرقہ، مولانا میرا مولانا، مفتی میرا مفتی۔ مرو، کٹو، جاؤ دھو مسجدیں ایک دوسرے کی، جاؤ الیکشن آ رہا ہے، ایک کاریالے میں دکھو گے تم، ایک پلیٹ فارم میں دکھو گے تم، وہاں تمہارا مفتی، وہاں قاضی، کوئی قرآن و حدیث سے بات نہیں کرے گا۔ مردود، گونگا، شیطان، جاہل، راہزن، وعدہ شکن، رند، فریبی، عیاش، اس نئے دور نے کس کس کو قیادت دی ہے، کس کس کو؟ میں اتنا تڑپ رہا ہوں کیونکہ میں نے قرآن پر ریسرچ کیا ہے، میں نے قرآن کو تھوڑا بہت سمجھا ہے،
اگر آپ بھی سمجھنے بیٹھ جاؤ گے تو شاید مجھ سے زیادہ بے چین آپ ہو جائے کہ ارے باپ رے، اسلام کو، اس کے پیغام کو اس طرح دبا لیا گیا، اس طرح چھپا دیا گیا کہ مولانا کو بھی نہیں معلوم۔ لاکھوں مدارس ہے، شیخ الشیوخ ہے، وہاں مفتی ہے، وہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر بول رہا ہوں، دین کے نام سے مسلک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تبلیغی جا رہا ہے عقل کنواں، تو وہاں تبلیغ سیکھ کے آ رہا ہے، وہابی کے مدرسے میں جا رہا ہے، سنی کے مدرسے میں جا رہا ہے، بریلوی کے مدرسے میں جا رہا ہے، اور وہاں سے آ کے پھر وہابی کی مسجد میں، سنی کی مسجد میں، بریلوی کی مسجد میں، اس طرح یہودیوں نے جو اسلام کے ازلی دشمن ہیں ٹھکانے لگا دیا اس امت کو۔ اب تمہارا نصیب ہے رے آپس میں لڑنا دین کا نام لے کے اور مر جانا، مرنے کے بعد بھی جھگڑا ہوگا، کون غسل دے گا، کون نہیں دے گا، کون نماز پڑھائے گا، کون نہیں پڑھائے گا۔ اس جاہل کی، اس کے بچے 10، اس نے پڑھایا انگریزی، مر گیا، بلا گیا، اب وہ 10 لمڑے اس کے مدرسے سے مولانا کو لے کے آئیں گے، مسجد سے امام صاحب کو لے کے آئیں گے، بھیا اجازت ہے، بھیا اجازت ہے، شریعت کے مطابق اجازت لینی پڑتی ہے، وارثین کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھا سکتے۔ ابے تو اجازت لے اور نہ لے، وہ جو 10 بچے ہیں مردے کے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بزنس مین، سائنٹسٹ، ان کو الف کا نام بھالا نہیں آتا رے۔ ایک نے جو بیچارہ درس دیتا ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے، جو کام ہارون مولانا کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں۔ آپ آئیے نوجوانوں، میرے پاس آئیے، میرے پاس، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، دونوں برابر ہے۔ ہمیں تو یاد کیوں نہیں آتا، کائے کو شاگردی چھوڑ دیا، کائے کو استاد بن گیا تو میرا، کس نے بنا دیا، کتنا دے رہا ہے تیرے کو، بلیک میل کر رہے گا تیرے کو۔ بہرحال درس دینے والا قرآن کا کمپیوٹر پہ باپ مر گیا اس کا، چھوٹے بھائی نے بولا مولانا ہارون پڑھائیں گے نماز جنازہ، بولے وہ تو نہیں پڑھا سکتے، تو سن لو، بولے بھائی جان کوئی مولانا نہیں پڑھا سکتا پھر شہر کا، آپ وارث ہو، آپ بڑے بیٹے ہو، آپ پڑھائیے، آپ بھی پڑھائیے۔ پسینہ چھوڑ دیا، بولے مولانا صاحب رات بھر، اللہ قسم کھا کے بولا اس نے، جنازے کی دعا یاد کرتا رہا ہو۔ اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہو، وہی ایک ڈمرو، اس کے علاوہ دوسرا ڈمرو ہے کہ نہیں؟ تو اس نے بولا آپ پڑھائیں گے، دوسرا پڑھا نہیں سکے گا۔ رات وہ سو نہیں سکا، بولے وہ دعا یاد کرتا رہا، جنازے کی دعا، اور صبح ہاتھ میں لکھا، وہ دعا ہاتھ میں لکھا، یاد نہیں ہوئی، ایک تو گھبراہٹ، یعنی یہ کون سی بلا ہمیں، ہاتھ میں لکھا، اب نماز ہو رہی، نماز جنازہ کی، سمجھ رہے ہو؟ ارے تو بھائی نماز جنازہ سری ہے، سری منہ بند کر کے پڑھنا ہے، اگر تجھ کو یاد نہیں بھی ہوئی تکبیرات کے ذریعے پڑھا دیتا۔ اسلام میں حالت استقرار کا مسئلہ ہے نا، حالت استقرار، تکبیرات کے ذریعے پڑھا دیتا۔ کون سن رہا تھا تو کیا پڑھ رہا ہے اور کیا نہیں، تیری نماز ہو جاتی مسلک کے تحت، مسئلے کے تحت۔
مگر اتنا بھی نہیں معلوم اس کو، مگر درس دے رہے، بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، دن رات اس فکر میں رہتا ہے کہ جو یہاں آ گیا نماز پڑھنے یا دارالمطالعہ جا رہا ہے، کس طرح سے میں اس بچے کو، اس آدمی کو، اس لڑکے کو روک دوں۔ اس طرح یہ سازش ہے یہود و ہنود کی کہ کسی طرح یہ قوم قرآن سمجھنے نہ پائے۔ پہلی اور بڑی کوشش شیطان کی، وہ شیطان کون ہے؟ یہودی اور ان کے چیلے یہ ہنود ہندو، جانتے ہو آپ ان کے دو اسرائیل لندن امریکہ میں ودیشی دورے ہوتے ہیں، ان سے لے کر آتے ہیں گھر کس عظیم الشان قوم کو کس طرح مینٹین کرنا ہے۔ اللہ اکبر، مگر جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے، اللہ نے لچک دی، اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی اٹھے گا۔ یہ جو نیوز دینے والے میڈیا اپنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر نیوز دینے والے، ان کی ہوا اڑ جاتی ہے جب اسلام کے فیور میں کوئی نیوز آتی ہے، اسلام کے حق میں کوئی نیوز آتی ہے تو دنیاوی پیمانے پر دبا لیا جاتا ہے، نہیں آتا۔ نیتا کا کتا مر گیا، ایک رنڈی مر گئی ناچنے والی، جس کو سپر اسٹار کہتے ہیں انگریزی میں، ناچنے والی، گانے گوالی گویاں مر گئی، سپر اسٹار تھی، کتا مر گیا نیتا کا تو ڈنکے کی چوٹ پر جو زہر دے کے مارا کسی نے، یا پھر وہ فطری موت مر گیا۔ لیکن دھماکے ہو رہے دنیا میں اسلام اور کفر کو لے کر، یہودیوں اور مسلمانوں کو لے کر، کوئی نیوز نہیں، یہ چل رہا ہے کیا، یہ تو دیگ کا ایک دانہ ہے جو سن رہے ہو آپ، بہترین بچے پال رہے ہو، اس کے اندر انڈے بیچنے کی صلاحیت نہیں، سبزی بیچنے کی صلاحیت نہیں، وہ خبیث اس قوم کو کھا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ سانپ سپولے جن کے جائے گا، اپنے بچے کو لا کے مرتے وقت امام بنا کر جائے گا۔ امام، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھتے ہو تو سمجھ لو، قرآن تمہارا سلیبس، قرآن تمہارا قانون،